वफाकी वज़रा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ आर्मी स्टाफ, मोहतरम जनाब सरफराज अहमद बुगटी साहब, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, कैप्टन अब्दुल खालिक, एक्टिंग गवर्नर, लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद, को कमांडर बलूचिस्तान, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बलूचिस्तान हुकूमत के वज़रा, सेनेटर्स, मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली, इंतहाई लायक एहतराम कबायली हमायदीन, बलोच और पश्तून ज़ोमा, हज़ारा और बरावी बरादरी के ज़ोमा, चीफ सेक्रेटरी, आईजी पुलिस बलूचिस्तान, जनरल ऑफिसर्स, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दिल की अता गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आज इस शानदार जरगे में मुझे शिरकत करने का मौका मिला है। आपकी यहाँ पर तशरीफ़ आवरी का बेहद ममनून हूँ। मैं सबसे पहले आपको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि 6 और 7 मई और 10 मई को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर जो हमला किया था, अल्लाह ताला के फजल करम से अफवाज पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी, दलेरी और अल्लाह का नाम लेकर दुश्मन को वो शिकस्त दी जो कि वो उम्र भर याद रखेगा। इस हवाले से मैं बलूचिस्तान भर के अपने भाइयों और बहनों और इसी तरह पाकिस्तान के दूसरे सूबों के भाइयों और बहनों का ममनून हूँ कि वो पूरी कौम यकजां तो गालिब हो गई और एक चट्टान की तरह अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी हो गई। मैं इस मौजू से आगे बढ़ने से पहले एक दो ज़ाती मुशाहिदात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। बतौर वज़ीर आज़म मैं इस अरसे में तमाम वाक़यात का ऐनी शाहिद हूँ। मैं आपको बिला खौफ तरदीद ये बताना चाहता हूँ, इस जंग में जो कि एक मुख्तसर तरीन जंग थी लेकिन इंतहाई ख़तरनाक जंग थी, मैं समझता हूँ कि इस हवाले से सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दलेराना, दानिशमंदाना और इंतहाई मुनज़्ज़म क़यादत के तहत अफवाज पाकिस्तान ने ये जंग जीत कर न सिर्फ आपका मान बढ़ाया, आपका सर फख्र से बुलंद किया, बल्कि यकीन माने 1971 का बदला लिया। हकीकत यह है मुखालिफ पाकिस्तान की इस अजीम कामयाबी से सहम गए हैं और पाकिस्तान के दोस्त उनका आज हौसला आसमानों से बातें कर रहा है। जब पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बना तो दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके
ہندوستان کے اوسان خطا کیے اور الحمدللہ وہ عزت وہ مقام اللہ تعالیٰ نے میرے بڑے بھائی میاں محمد نواز شریف کی ان کو یہ عزت دی. میرے بھائیوں، میں یہاں پر آج آپ کی باتیں سننے آیا ہوں. یہاں پر بڑے بڑے سردار عمائدین، بڑے بڑے بزرگ جوان، بلوچ، پشتون، ہزارہ کے ہمارے بھائی اور بہن، سینیٹرز، پارلیمنٹیرینز، منسٹرز، سیاستدان سب بیٹھے ہیں. پاکستان بننے کے فوراً بعد کوئٹہ میں آپ کے بڑے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے حضرت قائد اعظم کی لیڈرشپ کو تسلیم کیا اور فراخ دلانہ طریقے سے بلوچستان کو پاکستان کا حصہ بنانے کا آپ کے بڑوں نے اعلان کیا. میں یہاں پر آپ سے جو معروضات پیش کر رہا ہوں بطور ایک پاکستانی کے، اور میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اپنے بڑے بھائی کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر یہ کہا اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہا کہ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا انتہائی پیارا صوبہ ہے، جہاں کے بہت دلیر اور بہت باوقار لوگ ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اگر کوئی قضیہ ہے، کوئی اگر معاملہ ہے، اگر کوئی گلہ ہے تو وہ بھائیوں کے ساتھ بھائی بن کر بیٹھ کر اس کو طے کرنا چاہیے. جو دہشت گرد ہیں، جو کہ خون کے پیاسے ہیں، جو کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ان کو ذرا ان کو نہیں بھاتی، جو کہ اغیار کے ایجنٹ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تو راستہ آپ کو روکنا چاہیے، ان کے ہتھ کنڈوں کو آپ نے ناکام بنانا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اس حوالے سے کیا وہ نقائص ہیں، کیا وہ گیپس ہیں جو کہ آپ کے مشورے سے ہم ان کو فل کر سکتے ہیں. میں اب آتا ہوں بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. NFC ایوارڈ سائن ہوا 2010 میں اور تمام گفت و شنید ہوئی. لاہور میں 3 دن ہم بیٹھے، پھر یہیں پر گوادر میں اس کے اوپر سگنیچرز ہوئے اور اس میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی پوری کنٹریبیوشن ہے. میں اس کو دل سے تسلیم کرتا ہوں. اس زمانے کے وزیر خزانہ اور خود جناب صدر آصف علی زرداری صاحب کی بھی پوری کنٹریبیوشن، میرے لیڈر نواز شریف صاحب کی کنٹریبیوشن. تو وہ NFC ایوارڈ وہاں پر سائن ہوا اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ NFC کبھی سائن نہ ہوتا اگر صوبہ پنجاب اپنے حصے سے فنڈز نکال کر NFC ایوارڈ میں بلوچستان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارا جو ایوارڈ ہے اس میں 100% اضافہ کیا جائے، وہ پنجاب نے حصہ ڈالا، تب جا کر NFC ایوارڈ 2010 وہ منظور ہوا. یہ کوئی احسان کی بات نہیں، میں اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں. 15 سال گزر گئے اس بات کو، میں آج بھی اسی سوچ کے ساتھ یہاں پر کھڑا ہوں جو اس وقت لاہور میں ہم چاروں مینار پاکستان گئے تھے کہ ہم 4 بھائی ہیں، چاروں نے مل کر روکھی سوکھی کھانی ہے. ایک روٹی ہے تو چاروں مل کر کھائیں گے، 4 ہوں گے تو چاروں کھائیں گے. اور میرے بھائیوں، میری بہنوں اور بزرگوں، 11 ارب روپے پنجاب نے اس وقت NFC میں اپنے حصے سے ڈالے، جو آج اگر آپ سمجھیں تو وہ تقریباً 155 ارب روپے بنتے ہیں. لیکن باخدا قومی یکجہتی، محبت، اتفاق، اتحاد کے لیے 160 ارب روپے کیا 1600 ارب روپے بھی آپ کے قدموں میں نچھاور کر دے دو. بالکل میاں نواز شریف کے زمانے میں بلوچستان میں بے پناہ ترقیاتی کام ہوئے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا.
خود پیپلز پارٹی کے زمانے میں جناب صدر زرداری صاحب نے آغاز حقوق بلوچستان، اس میں بھی یقیناً بڑی کنٹریبیوشن تھی. میں اب اس دور میں آ رہا ہوں، سولر کا جو منصوبہ چل رہا ہے کسان بھائیوں کے لیے، اس میں ہم نے وفاق نے بڑی خوشی کے ساتھ جناب وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ مل کر اپنا حصہ ڈالا، اور تقریباً یہ 70 ارب روپے کا منصوبہ وہ جاری اور ساری ہے. N25 جو ہے کراچی سے لے کر اور چمن تک خونی روڈ کہتے ہیں، آئے دن وہاں پر حادثے ہوتے ہیں اور وہاں پر بے پناہ وہاں پر جانوں کا نقصان ہوتا ہے، ضیاع ہوتا ہے. جب پچھلی حکومت تھی 16 مہینے کی، اس وقت میں یہاں آیا، ہم نے اس کے کچھ بیچز کی سنگ بنیاد رکھا اور فنڈنگ بھی دی. لیکن مجھے احساس تھا کہ اگر یہ اتنی بڑی یہ روڈ ہے اور اگر اس طرح کی یہ فنڈنگ دی گئی تو یہ تو قیامت تک نہیں روڈ بنے گی. چند مہینے پہلے دنیا میں تیل کی قیمتیں گری اور 10 روپے کا فائدہ پٹرول اور ڈیزل میں ہوا. حساب لگایا تو 150 ارب بنتا تھا. میں نے کہا اگر اس سے اگر میں N25 بنوا دوں تو یہ ایک حقیر خدمت ہوگی. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، کوئی احسان نہیں آپ کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جغرافیائی آپ کے فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے اوپر اربوں کھربوں بھی لگائے جائیں تو وہ فاصلے سمٹ نہیں سکتے. بلوچستان کی جو وسعت ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ انویسٹمنٹ کا حجم اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے. تو یہ سارے معاملے پیش نظر رکھ کر یہ فیصلے کیے گئے اور انشاءاللہ اور بھی اس طرح کے ہم فیصلے کریں گے. اور آئندہ بجٹ میں جو PSDP جو فیڈرل ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہوگا چاروں صوبوں کے لیے اور وفاق کے لیے، میرا خیال ہے کہ وہ PSDP 1000 ارب کا ہوگا. تو اس 1000 ارب میں تقریباً 250 ارب کا فنڈ صرف بلوچستان کے لیے ہے، یعنی 25% ٹوٹل فیڈرل PSDP وہ بلوچستان کے لیے ہے. لیکن میرے نزدیک تو یہ بھی کافی نہیں. یہ کوئی نہ احسان ہے، نہ کوئی آپ کے اوپر کوئی فیور ہے، یہ آپ کا حق ہے. اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی بات ہے کہ ان وسائل کی شفاف طریقے سے، چاہے وہ گوادر ہے، چاہے وہ پسنی ہے، چاہے وہ چمن ہے، چاہے وہ قلعہ سیف اللہ ہے، چاہے وہ کوئٹہ ہے، چاہے وہ جل مکسی ہے یا دوسرے علاقے ہیں، وہاں پر ایک ایک پائی ایمانداری سے عوام کی ترقی خوشحالی کے لیے استعمال ہونی چاہیے. یہ یقیناً جوان سال چیف منسٹر اور ان کی حکومت اس کے اوپر دن رات مل کر کام کر رہے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے اور مجھے یقین واثق ہے کہ وہ اس کے لیے انشاءاللہ پوری کاوشیں کریں گے. جب میں خادم پنجاب تھا تو چاہے پنجاب کے اسٹوڈنٹس کے لیے لیپ ٹاپس ہو، وہ اسٹوڈنٹس جو ہائی اچیورز، سفارشی نہیں، وہ زندگی میں کبھی میں نے کام نہیں کیا، ہائی اچیورز اسٹوڈنٹس، ان کے لیے لیپ ٹاپس ہوں، وظائف ہوں، باہر کی دنیا کی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں بچوں اور بچوں کے وفود بھجوائے جائیں وہ ہوں، چاہے پنجاب کی یونیورسٹیوں میں داخلے ہوں، دانش اسکولوں میں داخلے ہوں. بلوچستان کا شیئر میں نے باقی صوبوں کے مقابلے میں ہمیشہ 10% رکھا، میں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کے بھی. اور آج پنجاب کی یونیورسٹیوں میں بلوچ پشتون بچے وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، دانش اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وظائف مل رہے ہیں. اور موجودہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ بھی اس پالیسی کو وہ جاری اساری ہے. اور آخری بات اس حوالے سے، آج نہیں 12 سال پہلے 14 سال پہلے میں نے یہاں پر جو ہارٹ کا ہسپتال تھا اس کے لیے 2 ارب رکھے تھے، اپنے بجٹ سے نکال کر یہاں پر آ کے اعلان کیا تھا
मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आपके पास गिले होंगे, आपकी कुछ शिकायत होंगी, सर आंखों पर, लेकिन ये जो दहशत गर्द हैं, जो कि दरिंदगी के अलावा उनको कुछ नहीं आता, उनको ना आप टॉलरेट कर सकते हैं, ना मैं टॉलरेट कर सकता हूं, ना फौज पाकिस्तान, ना पुलिस, ना कोई और। जो लोग मिसलीड किए गए, जो लोग वो पटरी से एक तरफ हो गए, भटक गए जिसको आप कहते हैं, उनको वापस लाने के लिए मुझे और आपको, हम सबको मिलकर बेहतरीन काविश करनी चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरी हुकूमत में बलूचिस्तान के सूबे के साथ माशी समाजी नाइंसाफी का कोई तस्वर नहीं कर सकता। कल ही एक वाकया सौराब पर पेश आया है, दिल खराश वाकया। मुझे आप बताएं कि क्या आग और पानी इकट्ठे चल सकते हैं? तरक्की और खुशहाली और बदअमनी ये इकट्ठे नहीं चल सकते। आज अल्लाह ताला ने एक नादर मौका दिया है हमें, जो दोबारा कभी नहीं आएगा, कि पेशावर से लेकर कोयटा और कोयटा से लेकर कराची और कराची से लेकर लाहौर तक पूरी कौम यकजां दो कालिब है। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, ये इत्तेहाद और इत्तेफाक हमें आपस में पैदा करना होगा। मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करता हूँ। बैठें, मिलकर बात करें कि मिलकर बैठने से ही एक कुंबा जो है वो तवाना होता है, खुशहाल होता है, और उसको कोई नजर बद नहीं लग सकती। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।